وعلیکم السلام. میں نے وعلیکم انوائٹ السلام. کیا ہے. سدرا کہاں رہے گی؟ سدرا کو کہا سدرا تھا. کو میں نے انویٹیشن دی. ہاں وہ آ رہی ہے. ہمارا ٹیگ آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہو؟ ابھی یہ یہ یار کیا میں کر رہی ہے؟ میں لیپ ٹاپ سے کر رہی تھی جوائننگ تو وہاں سے ہو نہیں رہی تھی، پھر میں نے کہا چلو موبائل سے ہی آ جاتی ہوں. ہاں ام لیلا تمہاری. میں بہت اچھی، بہت پیاری، الحمدللہ. ہاں اب تو ہے ہی پیاری ویسے. یا کو فرسٹ ایک ہوئی ہے دفعہ نا میں ویسے نے ہمارے میں ساتھ. نے دیکھا ہے سدرا کو ایک دفعہ فریال کے ساتھ میٹنگ میں. اچھا میں نے نہیں اچھا دیکھا، میں نے اچھا. پہلی دفعہ دیکھا. ان کی خالی اردو چلے تو شاعری پڑھی ہے میں نے. ہاں نہیں، ہم پرسنل میٹنگ کر لیں گے نا وہاں پہ. وعلیکم السلام. ہاں ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. سدرا آپ کی اردو لکھتی کیسے ہیں مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے. میں صرف موبائل پہ ہی لکھتی ہوں، ویسے میری اردو بہت گندی ہے. مطلب میری اردو رائٹنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے نہیں میری. لیکن نا مطلب وہ صحیح ورڈ سب صحیح لکھتی ہیں موبائل پہ بھی نا، یہ بھی بڑا ہنر ہے، ابھی مجھے نہیں آتا. ہاں لیکن نا بہت میں دیر لگ جاتی ہے سمجھنے میں اس کو. نہیں، عادت نہیں ہے نا. اصل میں تقریباً 5-6 سال سے لکھ رہی ہوں اردو. اس طرح ہی مطلب تحریریں وغیرہ لکھتی رہی ہوں. میرا فیس بک پہ پیج تھا نا، ابھی بھی ہے لیکن اب وہ میں نے سوئچ کیا ہوا ہے، میں اس کو کبھی اوپن ہی نہیں کیا میں نے. تو وہاں پہ میں لکھتی رہتی تھی، تو اس لیے مجھے پھر اردو ٹائپنگ کی مجھے عادت ہو گئی. اب میں انگلش ٹائپ کرتی ہوں تو مجھ سے بہت بہت مشکل ہوتی ہے مجھے اس میں. اچھا میرا بھی نا جو ہے وہ پیج تھا وہ ایونٹ کا نا، میں ایونٹ ڈیکور وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، برتھ ڈیز وغیرہ ویڈنگ کے وہ کرتی ہوتی تھی. تو وہ میرا بھی نا بالکل میں نے سوئچ کر لی ہے اس کو. ابھی مجھے آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بنا دے، وہ میں نے کہا سوری میں نہیں کرتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ ایزی ہے میرے پاس. اچھا موسٹلی وہ لوگ تھے جو وہ لوگ آلریڈی فار ایور کو نا اسکیمس کا حصہ بن چکے تھے، یا میرے پاس کچھ وہ لوگ تھے جو جن کے پاس بڑی انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کنوینس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اسمال انویسٹمنٹ کے لیے. دوسری چیز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ بتا رہی ہوں آج، یہ ارنیسٹ بھی ہے سب ہے، ریلیشن شپ بلڈنگ. اٹس ریئلی 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 امپورٹنٹ. میری ایک دو پراسپیکٹس یہاں پر ہیں جنہوں کا بالکل کوئی اتنا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں نے ان سے فرینڈ شپ کی بہت اچھی. لائک میری وہ ہے نیچر ایک تھوڑی سی، آپ سب کو پتا ہوگا میں فرینڈ ایسے ہی شپ ہے. بہت جلدی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ کی آپ ایک دوسرے سے ان ٹچ رہو. آپ ہر ٹائم بزنس کے نہ پوچھو. جب ہم اگلے بندے کو ہر ٹائم یہ پوچھتے ہیں نا کہ لائک آپ کب جوائن کر رہے ہیں، یا آپ کب انویسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کب پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں، یا آپ کب، وہ اگلا بندہ اکتا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کی شادی ہو رہی ہے اس کے گھر کا تھوڑا سا پوچھ لو آپ کیا آپ کی مصروفیات ہیں، تھوڑی سی فرینڈ شپ زون کر لو، وہ اگلا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ میرے پاس ابھی بھی ایسے ہیں جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن زندگی میں ہم 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد لائک میرے ساتھ ان ٹچ ہے. ابھی ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 1 مہینے بعد ہوئے 2 مہینے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میں یہ بھی ان کو لیٹ گو بھی کر سکتی ہوں کہ یار اس نے کرنا ہی نہیں ہے، چھوڑو پرے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ آپ لوز کر دیتے ہو. وہ یہ اس میں نا پیشنس، اس کام میں آپ کو پیشنس بہت ضروری ہے. آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کرو، آپ ان کو ٹائم دو. ٹھیک ہے، کچھ مجھے پراسپیکٹس مطلب میں نے اسٹارٹ کیا نا 1 مہینہ پہلے تو تب ایسے ہی تھا. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ریلیٹیوز میں مطلب بہت سے ایسے تھے کہ انہوں نے کہا لو یہ تو فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے، اب تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو، اتنا ٹائم ویسٹ کرو گی، اتنی انویسٹمنٹ کرو گی، مطلب یہ بس تمہیں پروڈکٹس مل جائیں گی، ان کا کیا کرو گی، اتنی وہ ایکسپینسو ہے. اور ہمارے سٹی میں مطلب اتنا بڑا سٹی نہیں ہے یہ چیچاوت، نہیں تو یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ پروڈکٹس کسی نے لینی بھی ہاں نہیں ہے. تو یہ کہ سدرا کی اتنی آواز ساری باتیں رکی ہے سننے کو میری رک ملتی گئی. تھیں. ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب آ رہی آئی ہے. ہے. اب بولو. ہاں وعلیکم السلام میری فرمان. پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں نا، مطلب میں کہتی ہوں کہ کم از کم انسان اگر کچھ وہاں سے کماتا نہیں ہے نا تو کچھ سیکھ تو لیتا ہے نا انسان کم از کم. تو سیکھنا چاہیے انسان کو. وہ بے شک وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مطلب 12-16 پڑھ لیا تو اب بس میں نے سیکھ لیا. بس اب میں یہاں پہ کام کرنا تو صرف کام کرنا ہے، سیکھنا سوکھنا میں نے کچھ نہیں. سیکھتے رہنا چاہیے، ہر پوائنٹ سے بندہ سیکھے. ہر مطلب یہ بھی نہ سوچے کہ وہ مجھ سے جونیئر ہے، وہ مجھے بتا رہا میں اس کی بات کو فالو کروں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے.
کوئی جونیئر ہے سینئر ہے کوئی بھی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے. اور یہاں پہ تو میں نے آ کے دیکھا ہمارے یہاں پہ پی ایس میں مطلب پاکستان انٹرپرینور ہب میں سارے ایک دوسرے کو اتنی سپورٹ کرتے ہیں. کوئی ایک بات پوچھتا ہے تو سارے اس کا رپلائی اسی ٹائم کرتے ہیں. مطلب جس کو جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں. کوئی نہیں بھی پوچھتا تو یہ جو آپ نا مجھے کانفیڈینس اتنا دیا کہ اب میں یہاں پہ آ کے مجھے 100 لوگوں کے بیچ میں بٹھا دوں گا میں بول لوں گی ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ ایسے چیز آپ اسکلز بہت زیادہ آپ کی ڈیولپ ہو کرنے جاتے ہیں. سے آتی ہیں آپ کی کرنے سے آتی ہیں. اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میرے میں نہیں ہے اسکلز جو میں سیکھتی ہوں. آپ کرو گے آپ جتنے ایکسپیرینس کرو گے پالش ہو گے جتنا چھپو گے جتنا ڈرو گے کہ یار مجھ سے نہیں ہو رہا وہ کبھی ہوگا ہی نہیں. نہیں ہوگا ایسے ہی ہے. آپ ایک گول سیٹ کر لو یار یہ میں نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو اور محنت کرو ہوتا تم ہے. نے مجھے کہا وہی تو میں بتا رہی ہوں تم نے مجھے ایک دن پہلے کہا تھا میں کر کے چھوڑوں گی اس سے پہلے میں نے کہا یار کیسے ہاں کہہ میں نے رہی اس کو اب. بولا ایسے فلاں فلاں سارا اس کو ان کو پروسیس سارا بتا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرسنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا آپ میرڈ ہیں اچھا آپ ایسے ہیں تو ان کو بس ایک ہی جواب دیتی ہوں. میں نے کہا بھائی کوئی کام کی بات ہے تو بتائیں اگر نہیں ہے تو اپنا اور میرا وقت ضائع مت کریں. بس یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد اگر پھر بھی ان کا میسج آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کرتے جائیں. اپنے کام ان سے کے کام ساتھ رکھیں. مطلب تو ہمارے ان کے ملک میں ساتھ نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بزنس پروفائل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اچھی ہاں طرح سمجھانا اور پڑتا ہے کچھ کہ بھائی ایسے جان یہ میں بزنس آپ کا اسکیمر نام سے وہ اتنا لیتے ہیں بھاگتے ہیں اور آپ کی پروفائل ویسے ہی فیک لگے گی تو پھر فائدہ کیا ہے. آپ کی پروفائل بنانے کا فائدہ کیا ہے پھر. تو آپ کی پکچر اپنی ہونی چاہیے نمبر دوسرا جو ہے آپ کا وہ نام. پیسے لگا رہے ہیں پتہ نہیں ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں پیسے بعد میں ہمیں پیسہ بے شک واپس ملے یا نہ ملے لیکن ہم سیکھ تو لیتے ہیں نا کچھ وہاں سے. اسکلز مل رہے ہوتے ہیں. مطلب میرے ساتھ بھی نہیں یہی اور تھا کہ پھر میں یہ نے بھی بہت لاکھوں یار میں نیٹ ورک فیل ہو مارکیٹنگ گئی. میں اسٹارٹ اپ کاسٹ ہے ہی نہیں. آپ ہاں بزنس چھوٹا سا بزنس کھڑا کرو تو آپ کو پتا چلے ہوتا کیا ہے بزنس یار میں کرنا. ان کو صرف ادھر آپ اتنی یہ لو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو وہ کامیابی کے بعد ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ پہنچ گئے ہم کہاں تک پہنچ گئے یا ہم نے یہاں تک پہنچنا بس ہمارا ٹارگٹ ہی ہے. بلکہ میں کہتی ہوں کامیاب ہونے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے اسپیشلی اپنے وطن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے جس کے مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاکستان کے لیے اس میں کیا کیا مقصد ہے. ہماری فیملی کے لیے کیا ہے. ہمارے اپنوں کے لیے کیا فائدہ ہے اس میں. مطلب دوسروں کا فائدہ سوچ کر اگر ہم کام کریں گے تو ہم اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ. اپنا بھی یار لانگ ٹرم بہت فائدہ ہے. اگر آپ شارٹ ٹرم ہار نہ مانو نا تو لانگ ٹرم بہت فائدہ ہے اس کا. لوگ نہیں یار وہ سمجھتے دیکھو نا ان کو ان کے سب ساتھ کچھ یہ بس فوراً چاہیے. فوراً ہاں چاہیے. انفلوئنسر جو ہوتے ہیں یہ اتنی فضول چیزوں کی یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایون وہ جب ایگزیکٹلی. کچھ دنوں وائرل ڈانس ہوا تھا پہلے اس نے جو شرٹ پہنی تھی اس پہ بھی بولی لگی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ تھینک یو 5-6 بھابھی. لاکھ کی سیل آؤٹ ہوئی ہے ڈانس کو سپورٹ پائی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. نہیں بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ سوچ کر انسان کام کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسروں کی ہیلپ کے لیے یہاں بھیجا. میں بجائے اس کے کہ میں صرف اپنے کام پہ فوکس کروں اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی ہیلپ بھی کروں. تو ہمارے میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی اب یہ راز کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے. جو میرے اندر ہنر ہے وہ کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے کہ میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں. کہ دوسرے کو تھوڑی سی بھنک بھی ہوگی تو وہ شاید وہ مجھے فالو کرنے لگ جائے گا. میری جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے وہ کرے گا تو مجھ سے آگے نہ گزر جائے. ہمیں صرف ہمارے دماغ میں صرف یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ کہ اگر ہم دوسروں کی ہیلپ کریں گے ساتھ ساتھ بلکہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. اس میں انسان کی محنت ضرور رنگ لے آتی ہے اگر وہ ٹھیک نیت سے کرے. تو اور دوسری اب چیز میری یہ محنت ہی کہ دیکھ. میں ویسے بتا رہی ہوں کہ جو اسپیشلی ہاؤس وائفس کے لیے میں یہ اس کام کی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے یہ ہاؤس وائفس کے لیے بیسٹ ہے اپرچونٹی یہ والی. کہ مطلب ہم جو ہیں ہم نے بچوں کو گھر کو اور بھی مطلب گیسٹ آ جاتے ہیں ہر ساتھ چیز نہیں کو کر ساتھ سکتے. ساتھ لے کر چلنا ہی ہوتا ہے. میں مطلب صبح فجر کے ٹائم جب اٹھتی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب اٹھ گئی ہوں. اب رات کو بچوں کو سلانے تک بیٹھنا تک نہیں ہے. مطلب گھر کے کام ہر چیز ہر کام کو ساتھ لے کر چلنا ہی چلنا ہے. وہ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے علاوہ اور کسی نے بھی نہیں کرنا. بچوں نے تو نہیں کہنا مما آپ بیٹھ جائیں ہم گھر کے کام کر لیتے ہیں یا آپ اپنا کام کر لیں. بالکل بھی نہیں. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کام ہے یہ بہت ہر ایزی ہے دور اور میں اس نا کو ہم کر بھی لڑکی سکتے ہیں. عورت کسی ہے پہلے. تھینک یو ایوری ون. تھینک ہر یو لائف ایوری میں ون جنہوں نے ضروری ہے. ہاں ہر لائف میں ہمارے ضروری ساتھ. ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.